السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سائرہ عابدی قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے جس عنوان پہ محو گفتگو ہوں وہ ذات جناب ابو الفضل عباس کی مادر ام البنین کی ہے۔ کون ہے ام البنین؟ جن کو جناب عقیل ابن ابی طالب نے مولا متقیان کے لیے چنا۔ ان ہستیوں پر ہم جن ذاکرہ سے، جس اسکالر سے سوالات کے جوابات لیں گے وہ ہے ذاکرہ زعین۔ بہت مشکور ہیں ہم کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، جزاک اللہ۔ یہ بتائیے ذاکرہ صاحبہ کہ جناب ام البنین کی ولادت اور آباء و اجداد ان کے جو تھے ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کا سلسلہ بھی جیسے مولا متقیان کا سلسلہ حسب نسب رسول اللہ سے ملتا ہوا جناب ابراہیم سے ملتا ہے، تو کیا ان کا حسب نسب بھی ان سے ملتا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ سائرہ عابدی، میں بہت مشکور ہوں آپ کی، قائم ٹی وی کینیڈا کی۔ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں آپ کی اس صحیح اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ شکریہ۔ جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کہ جن کا لقب جناب ام البنین ہے، یہ وہ عظیم الشان بی بی ہیں کہ جن کی ولادت جس زمانے میں ہوئی تو یہ وہ زمانہ تھا جب جناب رسول خدا کے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن اور درگور کر رہے تھے، اور قرآن میں بھی آیت واضح ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ دن کہ جس دن وہ شیرخوار بچے سوال کریں گے کہ ہمیں کیوں زندہ دفن کیا گیا۔ اس زمانے میں جناب ام البنین کی ولادت کا ہونا اور جناب حزام ان کے والد کا انہیں عزت اور کرامت اور شرافت کے ساتھ تربیت یافتہ کرنا، اور اتنا تربیت یافتہ کرنا کہ جناب عقیل علیہ السلام انہیں مولا کائنات کے لیے منتخب کریں، اور ان کی والدہ کا ان کو اس انداز میں مہر و محبت کے ساتھ پروان چڑھانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بی بی فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا ایک عظیم الشان خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، جو یقیناً پہلے دین ابراہیمی کے اوپر قائم تھا اور بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کے اوپر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر جناب رسول خدا کے ساتھ شامل رہے۔ اور اتنا بہترین سلسلہ نسب ہے کہ جس وقت جناب عقیل سے دریافت کیا مولا کائنات نے کہ کوئی ایسا خاندان بتائیے، کوئی ایسا قبیلہ بتائیے جو شجاعت میں، جو وفاداری میں، جو صبر میں، جو استقامت میں، صرف ایک خاصیت شجاعت نہیں، مولا کائنات نے کئی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا کہ شجاعت بھی ہو، اس میں وفاداری بھی ہو، اس میں صبر اور استقامت بھی ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو شجاع ہوتے ہیں وہ صابر نہیں ہوتے، کہا جاتا ہے جو شجاع ہیں وہ غصے کے تیز ہیں، جلد باز ہیں، مگر صبر کے ساتھ شجاعت کا ہونا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، کمال کی بات ہے۔ تو ایسے عالم میں جناب عقیل نے بتایا مولا کائنات کو کہ یہ ایسے ایسے جناب فاطمہ کلابیہ ہیں۔ مولا علی نے پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تب جناب عقیل نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے ملاع ابن اسنہ کا احوال سنا ہے؟ مولا نے کہا بالکل میں جانتا ہوں، نیزوں سے کھیلنے والے۔ اس کے بعد پھر جناب عقیل نے کہا ابو البرہ کا نام سنا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میں جانتا ہوں، ابو البرہ وہ کہ جو تلوار بازی میں عرب میں مشہور ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے الملاحل کا نام سنا ہے؟ کہا بالکل، مطلب یہ وہ افراد تھے جو اس زمانے میں اشجاع العرب کے نام سے مشہور تھے، اور اتنے مشہور تھے کہ اگر عرب سے کوئی جاتا تھا تو وہ باقاعدہ پوچھتے تھے کہ آیا آپ کا تعلق ان لوگوں سے ہے یا نہیں ہے، اور جب پتہ چلتا تھا کہ ان لوگوں سے تعلق ہے تو ان کو ایک خاص شرافت اور عزت اور وقار کا سے رکھا جاتا تھا۔ تو بی بی فاطمہ کلابیہ ایک عظیم الشان باپ کی بیٹی ہے، بنت حزام بنت خالد بن ربی، جو نیزہ بازی میں، تلوار بازی میں، شہ سواری کے اندر پورے عرب میں مشہور تھا۔ بہت بہترین، بہت ہی مدلل طریقے سے آپ نے بتایا۔ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ کی شہادت اور جناب ام البنین سے جو میرے مولا کا عقد ہوا اس میں کتنا عرصہ تھا؟
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد جو مولا کائنات نے سب سے پہلی شادی کی، جس کا خود جناب فاطمہ زہرا اپنی زندگی میں جناب جناب مولا کائنات کو بتا کے گئیں، وہ جناب امامہ سے کی انہوں نے۔ اس کے بعد جو ان کا عقد ہوا وہ خولہ ابن جعفر کے ساتھ ہوا، جن سے محمد ابن حنفیہ متولد ہوئے، جو مولا کائنات کے بیٹے تھے اور جو کربلا میں شریک نہیں ہو سکے، جو مدینہ میں ہی رہے۔ اس کے بعد جو عقد ہوا وہ اسماء بنت امیس، بہت ہی جلیل القدر بیوی ہیں۔ پہلے ان کا جو ازدواج تھا وہ جعفر ابن ابو طالب سے تھا، اس کے بعد ابو بکر سے تھا، ان سے جو بیٹا جناب محمد ابن ابی بکر متولد ہوئے، وہ اتنے جلیل القدر کہ ان کو مولا کائنات نے اپنا بیٹا کہا، اور اس طریقے سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے کہ تاریخ کے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اہل بیت سے جس نے محبت کی، جس نے وفاداری کی، جس نے اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر ان کی معرفت رکھتے ہوئے ان سے محبت کا اظہار کیا، تو امت نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ بیٹے جناب ابو بکر کے ہیں، مگر جب انہوں نے مولا ولایت علی ابن ابی طالب کی محبت میں سرشار ہوئے تو ان کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ کیا گیا اور ان کو گدھے کے اندر بھر کے اور پھر ان کو جلایا گیا۔ یعنی بغض ولایت علی میں اتنا آگے بڑھے کہ یہ بھی انہوں نے نہ دیکھا۔ اس کے بعد جب یہ 3 بیویوں کے بعد جو عقد ہوا وہ جناب ام البنین سے ہوا، جناب عقیل رشتہ لے کر گئے، اور روایت میں ملتا ہے کہ جناب عقیل نے ہی جناب ام البنین کا اور مولا کائنات کا عقد اور ان کا جو نکاح تھا وہ بھی جناب عقیل نے پڑھوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کتنا عرصہ تھا پھر بھی، کہا یہ تاریخ میں ملتا ہے ہمیں؟ تقریباً 11 سال کا عرصہ، تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد 11 سال کے عرصے کے بعد تقریباً جناب ام البنین سے عقد ہوا مولا کائنات۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں یہ بتائیے کہ کردار اور سیرت ام البنین جو تھا وہ کیا تھا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں تاریخ عموماً چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتی ہے، مگر یہ ہمارے ایپیسوڈز جو ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہم ان بیویوں کے کردار سے یہ سمجھ سکیں، اپنے کردار کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جانچنے کی کوشش کریں کہ ہم کس مقام کے اوپر ہیں، معرفت کے کس مقام پر ہیں، دفاع کے کس مقام پر ہیں، امام سے ہمارا رابطہ کس مقام کے اوپر ہے۔ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، مگر عموماً لوگ اس بات کو بیان نہیں کرتے، مگر میں بیان کرنا چاہوں گی۔ جب جناب عقیل رشتہ لے کر آئے جناب حزام کے پاس، تو روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ جناب حزام اپنی جو ان کی زوجہ تھیں جناب ثمامہ خاتون، جناب ام المبنین کی والدہ محترمہ، ان کے پاس تشریف لائے اور ایک مرتبہ آ کے ان سے استفسار کیا کہ تمہاری بیٹی کے لیے اس کا رشتہ آیا ہے جو جس سے عرب میں بہتر کوئی نہیں ہے، جو تقوی میں بہتر کوئی نہیں ہے، جس سے زہد میں بہتر کوئی نہیں ہے، جو قرب خدا میں جس سے بہتر کوئی نہیں ہے، جو نفس رسول ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب ثمامہ خاتون سے سوال کیا کہ آیا کیا تم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت اور پرورش کی ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب خاندان ولایت کے قابل اور اہل ہو سکے؟ کتنا امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ کوئی شوہر اپنی زوجہ سے، اور یہیں سے ہمیں یہ نقطہ ہماری فیملی اپ برنگنگ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا اپنے لیے کسی زوجہ کا انتخاب کرے تو وہ اس کی جہاں خوبصورتی دیکھتا ہے، جہاں اس کی خد و خال دیکھتا ہے، جہاں اس کے پیسہ، مقام، مرتبہ، عزت، شرافت، خاندان دیکھتا ہے، وہاں بہت ساری دنیاوی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ جناب عقیل کا جناب ثمامہ خاتون سے سوال کرنا ایک بہت بڑے دروازے کو ہمارے لیے کھول رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی اور یا بیٹے کی تربیت کے لیے ایک ماں کا انتخاب کر رہے ہیں جس وقت آپ ایک زوجہ کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔
تو میں نوجوان لڑکے لڑکیوں سے گزارش کروں گی اس سوال کے حوالے سے جو جناب حزام نے جناب ثمامہ خاتون سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے، یعنی وہ جناب ثمامہ خاتون سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہاری بیٹی میں اتنی اہلیت ہے. اور یقین جانیے کہ جناب ثمامہ خاتون خود وہ بہترین ترین خاتون تھیں اور اس وقت کی بہترین ادیبہ تھیں. یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اسلام میں مقام یہ تھا کہ جناب ثمامہ خاتون ادیبہ تھیں. اور جناب ثمامہ خاتون کے بھائی لبید یا لبید جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے، ادب کے ہنر جو ہنر ادب ہے اور ادبیات جو ہیں عربی ادبیات، وہ جناب ام البنین نے اپنے ماموں سے سیکھے تھے اور اپنی ماں سے ادبیات کی تعلیم حاصل کی تھی. اور ایک مرتبہ جناب ثمامہ خاتون نے انتہائی پر اعتمادی کے ساتھ جواب دیا کہ ان کی بیٹی اس قابل ہے کہ وہ خاندان ولایت میں جا سکے. اور جو پہلا کردار بی بی کا نظر آتا ہے جس سے جناب ثمامہ خاتون کی تربیت کی عکاسی ہو رہی ہے، وہ جاتے ہی انہوں نے جو اپنا تعارف کرایا وہ زوجہ مشکل کشا، زوجہ علی ابن ابی طالب، زوجہ نفس رسول کی حیثیت سے نہیں کرایا، انہوں نے خادمہ اہل بیت کی حیثیت سے کرایا. یہ کردار کی بلندی ہے. اور جناب ام البنین نے بتایا کہ جو اس در پہ جتنا جھکے گا اس کو اہل بیت اتنا بلند کریں گے. اپنی جبین کو اس در پہ جھکا دو، اپنے دل کو اس در پہ جھکا دو، اپنے نفس کو اس در پہ جھکا دو، اپنی مرضیوں کو اس در پہ جھکا دو، اپنی رضا کو اس در پہ جھکا دو، اپنی ذات کو اس در پہ جھکا دو. ایک مرتبہ جب جھکا دو گے تو عالم یہ ہوگا، کردار ام البنین کا عالم یہ ہوگا کہ جب یہ قافلہ پلٹ کے مدینے واپس آیا، پورا مدینہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے آتا تھا، مگر جناب زینب کبریٰ، زینب بنت علی، جناب ام البنین کے پاس جا کر ان کو پرسہ دیتی تھی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور ماں کی حیثیت سے مخاطب کرتی تھی. اس کے علاوہ کردار جناب ام البنین کو کس طریقے سے سمیٹا جائے کہ جو بالکل جناب ام البنین نے بتایا کہ ایک کردار انفرادی کردار ہے جو زوجہ کی حیثیت سے ہے ان کا، اور 4 بیٹے جس میں سر فہرست جناب حضرت ابو الفضل العباس، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عثمان. یہ 4 بیٹے ایسے تربیت کر کے انہوں نے کربلا کے حوالے کیے، جس سے ہر عورت کو انہوں نے یہ سبق دیا کہ جہاں انفرادی طور پہ ہر عورت کی ذمہ داری اس کے گھر سے ریلیٹڈ ہے، تو جناب ام البنین نے ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا کہ ایک عورت جب اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہوتی ہے تو وہ صرف اس کا انفرادی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ایک اجتماعی ذمہ داری، ایک معاشرے کی طرف ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہوتی ہے. جناب ام البنین نے معاشرے میں حضرت ابو الفضل العباس جیسے بیٹے معاشرے کو عطا کیے، کربلا کو عطا کیے. بہترین بہترین بہترین. جی ہاں ناظرین، اگر ماں جناب فاطمۃ الزہرا جیسی ہو، ماں جناب ام البنین جیسی ہو، تو تاریخ کو حسین ابن علی اور حضرت عباس جیسے بیٹے عطا کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت مشکور ہیں ہم کہ آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اور ایک روحانی سلسلہ جوڑ دیا بی بی سے ہمارا.